کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کے شیشے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اوپر سے ٹول پلازوں پر لکھا گیا ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھکاریوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات مانگتے ہو؟ تمہاری مجبوری کیا ہے؟ تاجر کی ایمانداری کی، آدمی کی رسائی کس نے حاصل کرانی ہے؟ بیوہ پچھلے سال دروازے پر جو زکوٰۃ لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے، تو جس سے پچھلے سال اٹھ کے تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے۔ وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دروازے کیے ہوئے آئی ہے۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہارے گاؤں کے لیے ضرورات کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے گا۔ اس نے دوبارہ کشکول طلب دروازے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمان غفار، انہوں نے بڑے کردار کیا تھا میدان احد میں۔ انہوں نے اور ان کے صاحبزادوں نے، ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی چلی گئی تھی، وہاں اس کا خاوند انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی۔ بیوہ عورت اس بیوہ خاتون نے آ کے یہ کہا، یہاں تو میرے بھائی کو فوجی بیچارے جن کی بیویاں جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہی ہیں؟ اب کہ جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کوئی مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں؟ منزل ہونے پہ ہے، جو شریک سفر نہ تھے نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دیں وہ راستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایمان کے صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی، لیکن حضور اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے عہد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر محاصرہ کیا تھا۔ میں بیوہ ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، نہ فلانے سے ملنے کو کہا، نہ کہا پرسوں 9 بجے آ جانا، نہ دفتر میں بلایا، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر اور کھڑے ہوئے اس بیٹی کی بات سنی، چپ چاپ دوڑ کر گھر گئے، اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورات کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، بوریاں فل بھر دی، اونٹ بھی اونٹ پر لادی، اور خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کہا، پتر سامان بھی دے رہا ہوں، اونٹ بھی دے رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ مسلم میں، طبرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سنوں۔ پچھلے زمانے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرے، ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا، وہ جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا، بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کہ مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیر سمجھانے کے بعد اپنی رعایا میں ان سے چن کے جو صحیح فطرت مزاج بچا تھا وہ اس نے
لگایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزارنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب تھا جو انجیل جانتا تھا۔ وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے؟ کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا، دین سیکھ جاؤ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، یہ اسی بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے، میں تجربہ کر کے ہوا۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو راستے میں اب کہاں تھا بہت بڑا سانپ راستے پہ راستہ روک رہا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی ہے حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ راستے کے اندر سانپ ہے، راستہ بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پر چڑھ رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے، چھوٹا سا پتھر میں نے اٹھایا تو میں نے کہا، اللہ اگر جادو سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا پتھر پھر میں نے پھینکا، ازدے کو کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا سا پتھر اٹھایا، میں نے کہا، اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے پتھر مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی، نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھا کے لیے عرض کر رہی ہوں، اگرچہ اس دور میں اللہ کی رسول کی باتیں اچھی ہیں۔ کہتے ہیں، میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اس بچے نے آنا بادشاہ پوچھتا ہے، کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو؟ بات گول کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب وہ اس کے اندر نہ اللہ نے تو اتنی توانائی اور روحانیت پیدا کر دی، یہ ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا۔ جو بھی آتا، بادشاہ کا ایک درباری تھا جو بادشاہ کا پنکھا چلتا تھا، وہ ایسی تکلیف میں آیا کہ نابینا ہوا، بڑے علاج کروائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا، کانوں کان اس کے پاس گیا، کانوں کان خبر پہنچی تو اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا، شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، اس پیغمبر کا میم۔ اس نے کہا، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ ہمارے علماء نے کہتے ہیں، جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والوں کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ کوڑے آتے تو شفایاب ہوتے ہیں، اندھے آتے تو شفایاب ہوتے، برس والے آتے تو اللہ اسے کہتا تو جوان ہو جاتے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا، میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کار ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، معاذ اللہ اپنے آپ کو رب منواتا تھا، کہتا، میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، اور وہی رب جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا، اچھا تو مجھے نہیں جانتا؟ اس نے کہا، نہیں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے، اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کے نیچے پھینکو تاکہ یہ مر جائے۔
بچہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھائے۔ یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین میں نیچے گرے اور سب کے سب پہاڑ سے گر کر مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، لو بھائی، میرے رب نے مجھے بچا، جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ لے جاؤ اس کو دریا میں کشتی میں بٹھا دو اور دریا میں بیچ میں جا کر دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں دریا کے بیچ گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا، اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا، سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس گیا، کہنے لگا، لو بھائی، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا، تو کیا مصیبت ہے، میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ بچہ کہنے لگا، اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارے، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہنے لگا، بھائی لوگوں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا۔ اسے کہو رب کے نام پہ مارے، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا، پیشانی میں لگا۔ بچے کی روح پرواز کر کے جتنا مجمع کھڑا تھا ساروں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے، سارے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا، جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اسے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی کیا۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو آدمی آئے کہے نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی گزارا ہی نہیں۔ اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہوگا، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جوانی کے وقت آئے، جو عین اس وقت چاہے جو وقت میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام نے عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی۔ میں تو مدینے سے باہر صحرا میں نکلا، نہ تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بکریاں چرا رہا ہے، جوان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا ہے، گرد پڑی ہوئی تھی، بڑا حسین، فرماتے ہیں بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے میں، میرا روزہ ہے، میں نے نہیں کھانا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کرو کہیں یہ پرہیزگار بھی ہے کہ نیک ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے، روزے رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ اچھا، کہا پتہ کرو پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا، بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو۔ کہتے ہیں وہ جوان غربت بھی، پریشانی بھی اور مال سے بھی تنگ۔ توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے، غربت ہے۔ کہا جناب ایک بکری دے دو۔ کہنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہتا ہے میں نے آزمانے کے لیے کہا ہے کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا۔ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اس کی بات سن کر واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑ آیا، واپس لوٹ آیا۔ میں نے پتہ کیا
کس کا غلام ہے؟ پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 400۔ کہتا ہے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دے دی۔ تحفے میں دینے لگا، کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا، تو میرے رب نے تجھے ہی انعام عطا کیا ہے۔ عطا اس کی 5 تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولایت پوچھی، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے، میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لکھا، لگ گیا، میری یتیم بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ چوتھی بچیوں کا بھی وظیفہ لگ گیا۔ اوپر لکھتے ہیں کہ خاتون نے اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگا تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، چاروں کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور چاروں کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دیں۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کر رہی تھی، رب تعالیٰ کی حمد کر رہی تھی، میں وظیفہ لکھ رہا تھا۔ اب تو نے میری تعریف شروع کر دی، اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوش آمدید پر نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہتری کرے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا۔ عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ رکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے لکھ کے دیا تھا چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا؟ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، اس میں کوئی